ناظرین، حال ہی میں پریکٹس اینڈ پریجوڈائس کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سپریم کورٹ میں یعنی کہ آپ کے سینئر موسٹ ججز میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کیونکہ ابھی 21 اکتوبر کو ہونے والا اجلاس جس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے شرکت نہیں کی تھی، اور اس میں ٹوٹل 3 چیف جسٹس شامل ہیں، جن میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب آتے ہیں، اور اس کے فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ میجورٹی بیس پر۔ اور یہ اجلاس جو بلایا گیا تھا، یہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کی، اس میں یہ فیصلہ طے پایا تھا کہ 4 نومبر کو کیسز کی سماعت ہوگی۔ کون سے کیسز؟ یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاس کی ہے، اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کچھ کیسز تھے، اس کے مطابق ان کی سماعت ہونی تھی 4 نومبر کو۔ لیکن جب اس 4 نومبر کے بعد انہوں نے رجسٹرار کو یہ فیصلہ سبمٹ کروایا، نہ رجسٹرار نے 4 نومبر کے سماعت کے اوپر کوئی ایکشن لیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے منٹس آف دا میٹنگ کو پبلک کیا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے، نہ ہی اس طرح کا کوئی عمل دیکھنے میں آیا تھا، یعنی کہ رجسٹرار نے ان کے اس فیصلے کو مسترد کیا اور اس کے اوپر کوئی بھی ایکٹیویٹی شو نہیں کی۔ جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا یعنی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو، یحییٰ افریدی صاحب کو، کہ یہ جو ساری کارروائی ہے اس کے اوپر ایک تو آپ نے شرکت نہیں کی اس کے اندر، اس کے بعد جو 2 رکنی ججز نے فیصلہ دیا اس کے اوپر، اس کے مطابق 4 نومبر کو ترمیمی بل کے اوپر، یعنی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر سماعت کی جائے اور فل کورٹ بینچ بنایا جائے، جس میں تمام چیف جسٹس ہوں، اور پھر اس کے اوپر سماعت کی جائے۔ اچھا، یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج پہلا اجلاس ہوا ہے۔ پہلا اجلاس کس کا ہوا ہے؟ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا تھا، جس کے اندر 12 رکن تھے، 2 حزب اختلاف کے تھے، 3 آپ کے سینئر موسٹ ججز تھے، آپ کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اس کے بعد جسٹس منصور علی صاحب، اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب، اور آپ کے 4th سینئر موسٹ امین الدین خان صاحب۔ یہ 4 لوگ اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے اٹارنی جنرل شامل تھے، اور 2 حزب اختلاف کی طرف سے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب شامل تھے، اور ایک اجلاس ہوا جس کے اندر ان آئینی بینچز کے سربراہ کا تعین ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کے فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان آئینی بینچز کا جو 5 سے 7 رکنی ایک آئینی بینچ ہے، جس کے اندر شامل ہیں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر، جسٹس حسن اطہر، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال خان۔ یہ 5 لوگ شامل ہیں، اور ان کی سربراہی کریں گے جسٹس امین الدین خان، یعنی کہ تمام وہ لوگ جو کہ حکومت کے پٹھو ہیں یا پھر حکومت کے فیورٹس ہیں، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ آئینی بینچ مقرر کیا گیا ہے جس سے تمام اختیارات چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس، یعنی کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی فیصلے، جیسے ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر جتنی بھی سماعتیں ہونی ہیں، وہ کون سماعت کرے گا؟ آپ کے قانون سازی کے جتنے بھی معاملات ہیں جو چیف جسٹس کے پاس جائیں گے یا پھر آپ کے کورٹس میں جائیں گے، ان کی سماعت کون کرے گا؟ ان کی سماعت یہ 7 رکنی بینچ کرے گا۔ اس 7 رکنی بینچ کے ممبرز کون کون ہیں؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا مخصوص نشستوں والے معاملے میں، اور وہ تمام لوگ جو کہ حکومت کی زبان بولتے ہیں، یعنی کہ تمام فیصلے جوڈیشری کے اب کس کے ہاتھ چلے گئے ہیں؟ حکومت کے ہاتھ، یعنی کہ پارلیمنٹ کے ہاتھ، جس کے اوپر اختلاف کیا 5 لوگوں نے، مطلب کہ 5/7 کا یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں اختلاف وہ 5 لوگ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی کہ 3 آپ کے سینئر موسٹ ججز، آپ کے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کے حزب اختلاف کے 2 لوگ وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ پیچھے بچا کون؟ حکومت کے لوگ۔ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اس میں سے 7 کی میجورٹی اپنے پاس رکھی، اس میں سے 2 لوگ حزب اختلاف مقرر کیے اور 3 چیف جسٹس۔ وہ کمیٹی جس میں میجورٹی کا فیصلہ سنا جائے گا، تو میجورٹی تو حکومت کے پاس ہے، اس میں
اب آپ دیکھیں کہ وہ باتیں جو ایک گردش کر رہی تھی نا کہ سپریم کورٹ میں پھوٹ پڑ چکی ہے، وہ یہاں پہ آ کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اس وقت ججز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم سے ہمارے تمام حقوق یا پھر ہمارے تمام فیصلے چھینے جا رہے ہیں. جب کوئی سے ہی نہیں رہے گی چیف جسٹس کی، یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس ہیں، ان کی سے تو اس معاملے میں بھی ختم ہوگی کہ انہوں نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا. آئینی کمیٹی کا یا پھر آئینی بینچز کا سربراہ کون ہوگا؟ آپ کے پاس آپ کی جوڈیشل کمیشن میں 4 چیف جسٹس موجود ہیں. ایک آپ کے سینئر موسٹ جج، یعنی کہ پورے پاکستان کے سینئر موسٹ جج، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب، جنہوں نے آپ کی جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے، جنہوں نے آپ کی جوڈیشری کو پریزائڈ کرنا ہے، اس کی سربراہی کرنی ہے. ان کا فیصلہ، ان کی سے کوئی وقت نہیں رکھتی ہے. انہوں نے فیصلہ مسترد کیا. آپ کے سیکنڈ سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا. تھرڈ سینئر موسٹ منیب اختر صاحب، یہ وہ 3 لوگ ہیں جو پریکٹس اینڈ پریجوڈائس کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ لوگ جو پہلے منتخب کیا کرتے تھے کہ فل کورٹ بینچ میں کون کون سے لوگ ہوں گے، یعنی کہ آپ کی وہ جوڈیشری کا وہ حصہ جو کہ پہلے باقی تمام کورٹس کے یا پھر بینچز کے سربراہان کو اور ان بینچز کو منتخب کیا کرتے تھے، آپ نے ان لوگوں کو مسترد کر کے چوز کس کو کیا ہے؟ 4th. دیکھیں نا، ایک سینیورٹی کی بیس ہوتی ہے نا، اور آپ کس کو چوز کر رہے ہیں؟ نیچے، سب سے نیچے والے کو اٹھا کے آپ نے ان کے بھی اوپر لگا دی، یعنی کہ جو ان کی سے ہے وہ بھی زیرو ہو گئی. آئینی ترامیم میں، آئینی بلوں میں یا پھر اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، اس میں نہ چیف جسٹس کی کوئی سے ہے، نہ آپ کے سینئر موسٹ ججز کی کوئی سے ہے. آپ نے فیصلوں کے اعتبار سے ان سے بھی اوپر کس کو لگا دیا ہے؟ ان کے جونیئر موسٹ کو. کیونکہ آپ کے فیوریٹ ہیں وہ. کیونکہ آپ کے حق میں فیصلے سناتے ہیں وہ. آپ نے جس کو اپنا پپٹ بنا کے بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو آئینی بینچز کا سربراہ منتخب کر دیا ہے. اچھا، جب یہ جوڈیشل بینچ بنا تھا، اس میں یہ باتیں بہت گردش کر رہی تھی جی کہ حزب اختلاف کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. حزب اختلاف یہ، حزب اختلاف وہ. حزب اختلاف نے فیصلے سے اختلاف کیا، مسترد کیا، لیکن فیصلے پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا. چیف جسٹس، سینئر موسٹ ججز نے فیصلے کو انکار کیا، اس کو مسترد کیا، لیکن فیصلے پہ کسی بھی قسم کا فرق نہیں پڑا. کیونکہ جو حکومت کے لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنا نمبر آف پیپل دیے ہوئے ہیں، وہ 7 لوگ، چاہے اب وہ کسی بھی قسم کے فیصلے ہوں، چاہے وہ آئینی فیصلے ہوں، چاہے وہ کسی جج کی تقرری ہو، چاہے وہ چیف جسٹس کے فیصلے ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، سیشن کورٹ کے ہوں. جب اختیار ہی آپ کے پاس ہے، میجورٹی ہی آپ کے پاس ہے، آپ نے اس میں اپنے لوگ میجورٹی میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ باقی کے جو 5 لوگ ہیں وہ جسٹ نام کے ہیں اور وہ صرف ایک خانہ پوری کرنے کے لیے بٹھائے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان 5 لوگوں نے مسترد کر بھی دیا تو ہمارا تو فیصلہ میجورٹی کی بیس پہ ہونا. ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ 2/3 حصہ ہوگا یا پھر 5 لوگوں نے مسترد کی ہے، 7 کی میجورٹی ہے، 6 نے مسترد کی ہے، 6 کی ہے، وہ تو ٹائی ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو مخالف پارٹی ہے اس کا نمبر ہی اتنے کم دیے ہیں کہ اس کی سے تو ہے ہی 0. مطلب کہ جتنی بھی یہ کہہ لیں گے فیصلے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے جوڈیشری کو 0 کر دیا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی آئینی کام ہوں گے یا پھر اس کے اوپر کسی بھی طرح کے، اب آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی کیسز ہوں گے، الیکشن کے جتنے بھی کیسز ہوں گے، یا پھر قانون سازی سے ریلیٹڈ آپ کے ملک میں ابھی یہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرین سے ریلیٹڈ، الیکشن سے ریلیٹڈ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس کے سامنے رکھی جائیں گی؟ اس آئینی بینچ کے سامنے رکھی جائیں گی. کیونکہ یہ کرمنل کورٹ نہیں ہے، یہ کسی قسم کی بھی آپ دیکھیں شرعی کورٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آئینی کورٹ. ٹھیک ہے، آئینی بینچز ہیں. آئین کے حساب سے، کیونکہ آپ کا الیکشن آپ کے آئین میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فارم 47، فارم 45 والے جتنے معاملات ہیں یہ سارے اس آئینی بینچ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور اس آئینی بینچ میں 3 تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ آپ کی میجورٹی ساری کی ساری وہ ہے جو کہ فیصلے کرتی آئی ہے حکومت کے حق میں. اور چوتھے بندے کو اٹھا کے سربراہی پہ لگا دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اوپر 3 والوں کو
ڈیفیم کیا جائے یا پھر ان کو ڈسرسپیکٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ایک وہ جو ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے ہم اسی کے تھرو کھیل سکتے ہیں اور وہ اسی کے تھرو کھیل رہے ہیں۔ اچھا، اب جن لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ان میں اٹارنی جنرل منصور عثمان، سینیٹر فاروق ایچ نائک، آفتاب خان، روشن خورشید، اختر حسین، اعظم تارڑ، اور جوڈیشل کمیشن کا رکن خود ان میں کون تھے؟ امین الدین خان صاحب۔ یہ وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اور وہ 5 لوگ جنہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اس میں شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، اور آپ کے جسٹس یاحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی خان اور جسٹس منیب اختر، ان لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ کا جوڈیشری نظام ہے یا پھر آپ کی جو جوڈیشری پاور ہے وہ 0 کر دی گئی ہے۔ آپ کے چیف جسٹس کی سے 0 کر دی گئی ہے، آپ کے سینئر موسٹ ججز کی سے 0 کر دی گئی ہے، اور تمام فیصلوں کا اختیار سونپ دیا گیا ہے پارلیمنٹ کو، یعنی کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اب ملک کے تمام نظام، چاہے وہ جوڈیشری کے نظام ہوں، چاہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے یا پھر فوج کے نظام ہوں، یہ سارے نظام کس کی جکڑ میں آ گئے ہیں؟ آپ کی حکومت کی جکڑ میں۔ وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پیچھے سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ ان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور یہ استعمال ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو ایک بات تھی نا کہ آنے والی جنریشن ان کے قابو میں نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ آنے والی جنریشن، ہماری جنریشن یا ہمارے بعد آنے والے لوگ، کیونکہ ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں ایک اچھی پوزیشن ملے، ہمیں ایک بیوروکریسی میں ایک اچھا مقام ملے، اور وہ بیوروکریسی میں جتنی بھی پوسٹنگ ہے وہ آپ کے میرٹ پہ نہیں ہونی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا میرٹ کے حساب سے ٹاپ موسٹ کون تھا؟ یاحییٰ افریدی صاحب۔ سیکنڈ موسٹ کون تھا؟ منصور علی شاہ صاحب۔ تھرڈ موسٹ کون تھا؟ منیب اختر صاحب۔ لیکن میرٹ پہ فیصلے نہیں ہونے، میرٹ کو 0 کر کے فیوریٹزم کی بیس پہ سربراہ منتخب کیے جائیں گے، اور اسی بیس پہ آپ کے ملک کے آگے کے قانون سازی ہوگی۔ اس وقت یہ مقام ہے ہماری جوڈیشری کا کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا پھر ان کی جو پوری کمیٹی ہے اس کو کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا، کسی قابل نہیں سمجھا گیا، اور جو اپنے فیصلے سنانے والا، اپنے ایک کٹ پتلی کو، اپنے ہاتھ کے کھلونے کو اٹھا کر آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس کی جو سے ہے اس کو 0 کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس مداخلت کو نہیں روکا اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور ان کی وہ ایک غلطی اس وقت پوری پاکستان کے جوڈیشری نظام کو بھگتنا پڑے گی، کیونکہ آپ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یا پھر آپ کے عدلیہ نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اب جتنا مرضی رو پٹ لیں اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس کی مخالفت کرنا یا پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا وہ کسی بھی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے اس کے حساب سے تمام فیصلے آئیں گے حکومت کے حق میں، اور پارلیمنٹ کو اس کا اختیار سونپ دیا گیا ہے۔ 60 روزہ یہ ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا 60 روز بعد اس کی توسیع کر دی جائے گی یا پھر اس کو مسترد کر کے ایک نیا آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ کیونکہ آئینی بینچ بنانا ہے انہی لوگوں نے جو پاکستان کی جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے اس میں 7 لوگ حکومت کے ہیں، 3 لوگ سپریم کورٹ سے ہیں، 2 حزب اختلاف کے ہیں جن کی کوئی سے نہیں ہے، جن کی ول 0 ہے، اور اگر تو یہ لوگ بیٹھ کے حکومت کے حق میں فیصلے نہیں دیتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے گا، کسی اور بینچ کو لے آیا جائے گا، کیونکہ 60 دن تو ٹرائل ہے نا، 2 مہینے ان کو دیکھا جائے گا، یہ لوگ سوٹیبل رہے پارلیمنٹ کے لیے تو یہی رہیں گے، ادروائز ان کو ہٹا کے کسی اور کو اپنے منتخب کیے ہوئے اور لوگوں کو سامنے لے آیا جائے گا، اور اس سے اپنے تمام مفاد کے فیصلے کروا دیے جائیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اور اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ وغیرہ آتی ہے تو آپ ہمیں فالو کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔